बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम मामला है। आलिया हमजा कैसे गिरफ्तार हुई, उनके घर कौन कौन पहुंचा, कौन एसयूवी में बैठा हुआ था, इन तमाम चीज़ों की बात इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तानी हुक्काम ने एक पैगाम पहुंचा दिया है इसराइली हुक्काम तक, और ये पैगाम फिर शेयर किया गया है। जाहिर है कि मीडिया पर यह पैगाम जाना चाहिए, पाकिस्तानियों तक ये पैगाम जाना चाहिए। ये भी पाकिस्तानी हुक्काम चाहते थे, तो ये पैगाम भी पहुंचा दिया गया। इसके अलावा कासिम खान, इमरान खान के बेटे, उन्होंने जो खिताब किया जिनेवा में, उस खिताब के हवाले से पाकिस्तान में एक सस्ता तरीन, बल्कि सस्ते तरीन लोग, वो एक सस्ता तरीन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उस प्रोपेगेंडा की भी बात करेंगे। सबसे पहले कुछ क्विक अपडेट्स, फिर उसके बाद आलिया हमजा के मामले की बात करते हैं। देखिए, इस वक्त हो ये रहा है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल से जंगबंदी की बातचीत को मुस्तरद कर दिया है। जो ईरान के साथ हो रहा है, वो अमेरिका और इसराइल और उनके खित्ते के दोस्त मिलकर कर रहे हैं। ईरान भरपूर जवाब दे रहा है। जो हिजबुल्लाह के साथ हो रहा है, उस पर उस तरह से बात नहीं हो रही, क्योंकि तवज्जो सारी ईरान के खिलाफ जो अमेरिका और इसराइल ने जंग शुरू की उस पर है। तो हिजबुल्लाह में शदीद बमबारी की जा रही है। वहां शहादतें 700 प्लस हो चुकी हैं, और वहां पर इस वक्त इसराइल की जानिब से जंगी जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है। इन हालात में हिजबुल्लाह ने इसराइल से जंगबंदी की बातचीत को मुस्तरद कर दिया है, और हिजबुल्लाह के सरबराह का कहना है कि इसराइल के साथ आग के दरमियान मुज़ाकरात, यानी इस वक्त हम पर आग बरसाई जा रही है, ऐसे में अगर हम मुज़ाकरात करेंगे तो यह सिर्फ हथियार डालने के मुतरादिफ होगा। एक और खबर, डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि ईरान ये चाहता है कि हमसे बात करे, हमसे डील करे, लेकिन लफ्ज डील आएगा ना, तो ईरान के अपने लोग ईरान की हुकूमत को मारेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। ये ऐसा बंदा है जो ये चाह रहा था कि कुछ अर्सा पहले जब ईरान में मुजाहिरे हो रहे थे, तो मुजाहिरीन जाएं, कैप्चर कर लें हुकूमत, और ईरान की हुकूमत का खात्मा कर दिया जाए। फिर उसके बाद जब इन्होंने खामनाई साहब को और उनके साथ लीडरशिप को शहीद कर दिया, तो इनका ख्याल था काम आसान हो गया है। अब ईरान के लोगों को चाहिए जाके हुकूमत कैप्चर करने। फिर उसके बाद रजा पहलवी लगा रहा कि शाह का बेटा वो यूरोप में बैठा हुआ है कि ईरान के लोग कैप्चर कर लें। अब कह रहा है कि अगर डील की बात होगी, डील का लफ्ज होगा, तो ईरान के लोग अपने हुक्मरानों को मारेंगे। हुक्मरान ये बात जानते हैं। ईरान के लोग क्या कर रहे हैं, खामनाई साहब की शहादत हो, उसके अलावा किसी और की शहादत हो, तो ईरान के लोग लाखों की तादाद में बाहर निकलकर अपनी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, और ये इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब वॉशिंगटन में बात कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप, और वो कहता है वो बेताबी से डील करना चाहते हैं, बोलने से डर रहे हैं, अपने अवाम के हाथों मरेंगे। ट्रंप कहता है दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, एक और जंग है वो हम जीत रहे हैं। और साथ में आप देखिए कि ईरान है दूसरी तरफ, वो ये नहीं कह रहा कि हम किन शराइत पर बात करेंगे, हमसे जंग खत्म होगी तो हमारी शराइत क्या है। वो साथ में ये भी कह रहा है कि जो लबनान पर इसराइल के हमले हैं वो भी रोके जाएं, ईरान की शराइत में ये भी शामिल है। तो इस वक्त ईरान जिस रिजॉल्व का मुजाहिरा कर रहा है, वो रिजॉल्व ईरान का अपने लिए तो है, वो रिजॉल्व ईरान का दीगर उन मजलूमीन के लिए भी है जिनकी वो मदद कर रहा है। पासदारान इनकलाब ने एक दावा किया है, और पासदारान इनकलाब कहती है कि रीजन के तमाम अमरीकी अड्डों को हमने हिट किया है। इसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए, तबाह कर दिया है। अगर आप देखें तो ईरान के हमले इंटरसेप्ट बहुत किए गए हैं, और ईरान के अटैक्स ने कुछ जगहों पर इमारतों को नुकसान पहुंचाया है, कुछ जगहों पर अम्बात हुई हैं। लेकिन तबाह कर दिया का वर्ड मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा भी हो, तो भी ईरान ने मुसलसल 2 आलमी फौजी ताकतें और खित्ते के तमाम टाउट्स, उनके टाउट्स, वो जब बैठे हुए हैं, तो ईरान ने रिजॉल्व अपना शो जरूर किया है। एक खबर और आई कि ईरान ने अब्बास इराक़ची साहब, ईरान के वजीर खारिजा, और जो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ हैं,
ایران کی پارلیمان کے اسپیکر، ان کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ امریکہ نے اپنی لسٹ میں سے ان 2 لوگوں کا نام نکال دیا کہ ان کو ایلیمنیٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو نہیں مارا جائے گا، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی تو سامنے ہو جس سے ہم بات چیت کریں، مذاکرات کریں۔ تو یہ خبر آئی، اور اس کو بھی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں ایران میں کہ ایسے نہیں لینا چاہیے کہ امریکہ نے واقعی اپنی لسٹ سے لوگوں کا نام نکال دیا ہے۔ اس پر اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ انہوں نے اگر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہماری لسٹ پہ نہیں ہے تو یہ لوگ مزید اٹیک کیے جا سکتے ہیں، اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں، ہمیں کیا پتا چل رہا تھا کہ پاکستان میں مذاکرات کا ایک دور ہونے جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح قطر میں ستمبر کے دوسرے ہفتے میں پچھلے سال ایران کی جانب سے اٹیک کیا گیا، اور جہاں مذاکرات کار، فلسطینی مذاکرات کار موجود تھے، وہاں اٹیک کیا گیا، طیاروں کا استعمال کیا گیا، 10 میزائل مارے گئے، رہائشی کمپلیکس پورا کا پورا اڑا دیا گیا، اور اسرائیل نے کہا ہمارے دشمن، ہمارے ٹارگٹس یہاں موجود تھے، ہم نے اٹیک کیا ہے۔ قطر کی جانب سے جو ایسے موقع پر کیا جاتا ہے کہ ایک پرزور مذمت ہوئی، اور اس کے بعد کیا، ختم، اور ہم اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر اٹیک کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، وہ محفوظ ہی رکھا جاتا ہے۔ تو وہ بات کی گئی تھی۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ پاکستان میں اگر ایرانین حکام آتے ہیں تو پاکستان میں وہ جہاں ٹھہرے ہوئے ہوں، اسلام آباد کے اندر، اسرائیل جس طرح کا شاطر اور کمینہ دشمن ہے، وہ ان کو بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ تو یہ بات ہونے کے بعد اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ پاکستانی حکام نے ایک پیغام دے دیا ہے، اور یہ پیغام جس طرح سے شیئر کیا گیا میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، وہ ورڈز ہیں: پاکستانی اتھارٹیز have conveyed a clear message via responsible sources that any attempted Israeli attempted sabotage strikes against Iranian negotiators in Pakistan on pattern of Hamas negotiator targeted in Qatar will be considered an act of war and assured military confrontation with Pakistan۔ تو یہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا، اور پاکستانی طیارے جواب دیں گے، پاکستانی میزائل اس کا جواب دیں گے۔ یہ پاکستان کی طرف سے پیغام ہے کہ سوچنا بھی مت کہ پاکستان پر حملہ کیا جائے گا اسرائیل کی جانب سے، اور پاکستان وہ رد عمل دے گا جو رد عمل قطر کا تھا۔ وہ جو عمران خان کے ورڈز تھے نا، پاکستان جواب دینے کے بارے میں سوچے گا نہیں، پاکستان جواب دے گا، اور اچھا یہ جواب دینا چاہیے۔ اور جب ایسی کوئی بھی بات ہو تو آپ میں سے بہت سے دوست ایک غلطی کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت ناجائز بھی ہے تو حکومت سے لڑیے، آپ جن سے اختلاف ہے ان سے لڑیے، لیکن پاکستان کے معاملے پر فرسٹ پاکستان، یہ آپ کی چوائس نہیں، یہ آپ کی پریفرنس ہے، پہلی پریفرنس لازمی، تو یہ ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان جواب دے گا، یہ پاکستان نے کلیئر ورڈز میں بتا دیا ہے، اسی کو ہمیں سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ایٹمی پاکستان جو ہے وہ کسی کے لیے کوئی ترنے والا تو ہے نہیں، تو یہ جو ہوتا ہے نا قومی خودداری، حمیت، وہ ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے۔ شہباز شریف جیسے لوگ ہوں تو وہ گھوم کے ٹرمپ جیسے ٹرمپسٹین لوگوں کو، ایپسٹین فائل کے لوگوں کو، اور اتنے گھٹیا لوگوں کو جو پیڈو فائل ہوں، ان کو سیلیوٹ بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ پاکستان کے اس معاملے میں فیصلے شہباز شریف نہیں کرے گا۔ اب آخر میں آپ کو بتاؤں عالیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں کل رات خبر آئی کہ گرفتار کر لی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میری ان کے فیملی سورسز سے بات ہوئی۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک سچویشن سے گزرے تو کہیں مصروف ہوں گے، میں نے وائس نوٹ چھوڑ دیا، صبح مجھے ان کے فیملی سورسز سے تمام تفصیلات کے ساتھ جواب مل گیا۔ عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ بچوں کے کسی کام کی وجہ سے سچویشن کو دیکھتے ہوئے مجبور ہو کر کل رات گرفتاری ہوئی ہے، ایک روز پہلے آئی تھیں، اور پھر اس کے بعد عالیہ حمزہ صاحبہ اپنے گھر پر ہی تھیں، باقاعدہ گھر کا گیٹ توڑ کر آنے والے اندر داخل ہوئے۔ 25 کے قریب لوگ تھے، پریزن وین بھی تھی، ڈالے بھی تھے، اور ایک اسپورٹج گاڑی بھی تھی، اور یہ جو لوگ تھے یہ آئے،
گاڑی میں موجود جو صاحب تھے وہ گاڑی میں موجود رہے، یہ بتایا جا رہا ہے اسپورٹیج پہ، اور پھر انہوں نے خواتین بھی تھیں ان کے ساتھ، خواتین بھی موجود تھیں، انہوں نے عالیہ حمزہ صاحبہ کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے عالیہ حمزہ صاحبہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جو جتنا اس موقع پر بیہیویئر جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کا بیہیویئر عالیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ ان لوگوں کا تھا، آنے والوں کا۔ یہ چلے گئے لے کر۔ اب ان کے فیملی سورسز یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انہیں قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا، ان کا ریمانڈ لیا جائے گا اور قانونی تقاضے پورے ہوں گے، اور ہمیں اس معاملے میں جو لیگل بیٹل ہے اس کو فائٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ ان کے فیملی سورسز نے جب بتایا تو میری پارٹی کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اب کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس، کہاں لے گئے؟ انہوں نے کہا کوٹ لکھپت جیل ہماری اطلاعات کے مطابق، یہ درست بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، منتقل کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا نہیں، پہلے تو انہیں کسی پولیس اسٹیشن، ویمن پولیس اسٹیشن ممکنہ طور پر لے جایا جائے گا، پھر اس کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا، عدالت سے ریمانڈ لیا جائے گا، عدالت سے ریمانڈ لینے کے بعد تقاضے پورے کرتے ہوئے تمام چیزیں پھر انہیں جیل منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں جیل منتقل کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو عدالت میں پیش نہ کیا جائے۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور اس کا بڑا آسان حل ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی پیش کر دیا گیا، بغیر پیش کیے کہا یہ جاتا ہے پیش کر دیا گیا، عدالت نے ریمانڈ دے دیا اور میڈیا کے پہنچنے سے پہلے پہلے سب کچھ ہو گیا۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ کر دیا جائے گا اور عالیہ حمزہ صاحبہ کی پیشی اور یہ چیزیں ڈال بھی دی جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا کہنا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے تو بہت زیادہ دیکھا ہے کہ ہم لیگل بیٹل کے لیے تیار ہوتے ہیں، کسی کو عدالت لایا جائے گا، پیش کیا جائے گا، اور ہم اپنے جو وکلا ہیں ان کے ذریعے ان کی نمائندگی کریں گے، لیکن ایسا موقع کئی بار ہوا ہے کہ ہمیں ملا ہی نہیں کہ ہم اپنے لوگوں کی جو لیگل بیٹل ہے وہ بھی لڑ سکیں۔ پھر بعد میں کسی موقع پر ریمانڈ جتنے دن کا دیا گیا ہے وہ گزرتا ہے، کچھ اور وقت گزرتا ہے، بالآخر کسی عدالت میں لایا جاتا ہے تو لایا جا سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ تو یہی عالیہ حمزہ صاحبہ کے معاملے میں ان کا کہنا ہے، ممکن ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔